پاکستان 9 میں ملوث مزید 60 مجرمان کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت قید بمشقت کی سزائیں سنا دی گئیں۔ حملے میں ملوث حسان خان نیازی ولد حفیظ اللہ نیازی کو 10 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی۔ مجرم کو کم سے کم 2 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال کی سزائیں ہوئیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے مجرم کو قانونی حق کی فراہمی سمیت دیگر تقاضے پورے کرنے کی کارروائی کی۔ مہنگائی کنٹرول کرنے کی کوشش، ٹیکس نظام میں اصلاحات لا رہے ہیں، اسٹرکچرل اصلاحات کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال کریں گے تو بہتری آئے گی۔ چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال بولے ٹیکس وصولی میں اضافے کے لیے کام کر رہے ہیں، ابھی بھی 27 لاکھ افراد نے گوشوارے جمع نہیں کرائے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف سنچورین ٹیسٹ کے پہلے روز پاکستان ٹیم مشکلات کا شکار، 56 رنز پر 4 وکٹیں گر گئیں۔ کپتان چاند مسعود 17 اور سائم ایوب 14 رنز بنا سکے۔ سابق کپتان بابر اعظم پھر ناکام، صرف 4 رنز بنا کر پویلین جا بیٹھے۔ سعود شکیل کی اننگز 14 رنز پر تمام ہوئی۔ کامران غلام اور محمد رضوان کی محتاط بیٹنگ۔ توشہ خانہ 2 کیس 30 دسمبر تک ملتوی، اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی کے وکیل پیش ہوئے۔ وکلاء کی عدم موجودگی کے باعث پروسیکیوشن کے گواہان کے بیانات قلمبند نہ کیے جا سکے۔ PTI 26 نومبر احتجاج کا معاملہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں، بشرا بی بی کے خلاف درج مقدمات۔ بشرا بی بی کی عبوری ضمانت کی درخواست 13 جنوری تک منظور۔ حکومت اور PTI میں مذاکرات ہونے چاہیے، اچھی بات ہوتی ہے۔ تحریک انصاف نے تمام حربے آزما کر دیکھ لیے، پھر مذاکرات پر آئے ہیں۔ سکھر میں PP رہنما سعید غنی کی میڈیا سے بات چیت، کہا لگتا ہے بانی خود مذاکرات ہونے نہیں دیں گے۔ اور عالمی امن و خوشحالی کے لیے پاکستان اور چین مل کر کام کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کا موزتن کے مجسمے کی نقاب کشائی کی تقریب سے خطاب، کہا زرعی شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اگلے ماہ گریجویٹس چین جا رہے ہیں۔ قائد اعظم موزتن کے مجسمے قیمتی تحفے ہیں، قیمتی تحفے کے لیے ہم چین کے مشکور ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔